اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی نعمت عطا کی۔ ایک مومن کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں۔ ان خوبیوں اور ان اوصاف سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مومن اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، ان اوصاف کی وجہ سے تمام لوگوں میں وہ اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ مومن کی انہی خوبیوں میں سے اور انہی اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ مومن سچا ہوتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو نبھاتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اور مومن جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا ہے، امانت داری سے کام لیتا ہے۔ یہ مومن کے بنیادی اوصاف میں سے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہ اس کے مومن ہونے کے، مسلمان ہونے کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ کسی بھی مسلمان کو، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی پہچان ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ منافق جھوٹ بولتا ہے، منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، منافق امانت میں خیانت کرتا ہے۔ مومن کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اس طرح کی عادت کو اختیار کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، منافق کی تین پہچان ہیں۔ یوں تو بہت ساری نشانیاں ہیں منافقین کی جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے یہ تین اہم نشانیاں ہیں، ظاہری نشانیاں ہیں، جن کے اندر یہ تین نشانیاں یا تینوں میں سے کوئی بھی نشانی پائی جائے تو گویا کہ وہ منافق کے نقش قدم پر ہے، اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ وہ کون سی تین نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اذا حدث کذب؟ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات چیت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ سچ نہیں بولتا، منافق سچا نہیں ہوتا، منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ کسی سے بات کرتا ہے، کچھ بولتا ہے تو اس میں جھوٹ کو شامل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے یا جھوٹی قسم کھاتا ہے، یہ ساری چیزیں جھوٹ میں شامل ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ منافق کرتا ہے۔
مومن ایسا کام نہیں کر سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن جب بھی بولے گا وہ سچ بولے گا، مومن جب بھی گواہی دے گا سچی گواہی دے گا، مومن جب بھی قسم کھائے گا سچی قسم کھائے گا۔ مومن جھوٹ نہیں بولے گا، مومن جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، مومن جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ یہ مومن کی اہم پہچان ہے، یہ مومن کی اہم نشانی ہے۔ اس کے برخلاف منافق کی یہ پہچان ہے، منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ ہر معاملے میں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مومن کو جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے اور سچائی سے محبت ہونی چاہیے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کا حکم دیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے۔ کونوا مع الصادقین، قرآن میں اللہ نے فرمایا سچائی والوں کے ساتھ رہو، جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ رہو، جو لوگ سچ پر ہوتے ہیں ان کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، ضروری ہے کہ تم سچ بولو، سچ کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچ بولنے سے انسان نیکی کی طرف راہ پاتا ہے۔ سچ انسان کی رہنمائی نیکی کی طرف کرتا ہے۔ جو سچا ہوگا وہ نیک ہوگا، جو سچ بولے گا وہ نیکی کی راہ پر ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے راستہ آسان کیا جاتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے یہ سچا ہے تو اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، خاص طور سے جو دین کا معاملہ ہے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وہ نیکی کی طرف گامزن ہوتا ہے، برائی سے دور رہتا ہے، برائی کی طرف وہ نہیں جاتا ہے، اس کے اندر جو سچائی ہے وہ سچائی اسے آمادہ کرتی ہے کہ وہ نیکیوں کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے۔ اس لیے فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو، سچ بولنے کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیک بننا پڑے گا، اور نیک بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سچا بننا پڑے گا، تبھی جنت نصیب ہوگی۔ اس کے برخلاف جھوٹ کا کیا کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچ کے رہنا، جھوٹ مت بولنا، نہ جھوٹی قسم کھانا، نہ جھوٹی گواہی دینا، نہ جھوٹی بات چیت کرنا، ہمیشہ ہر حال میں ہر معاملے میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں؟ فإن الكذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان ایک بار جھوٹ بول دیتا ہے تو پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بول کر برائیوں کی طرف جاتا ہے، برے راستے پر جاتا ہے، جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائیاں، گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر جہنم سے نجات پانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان برائیوں سے دور رہے، اور برائیوں سے دور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جھوٹ سے بچے، جھوٹ سے دور رہے۔ لہٰذا محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر مومن ہیں اور الحمدللہ مومن ہیں تو ہمیں اس کو ثابت کرنا چاہیے، اپنے معاملات میں، اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں، لوگوں کے ساتھ بات چیت میں ثابت کرنا چاہیے کہ ہم سچے مومن ہیں، ہم جھوٹے مومن نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ غیر مسلموں کے یہاں مسلمانوں کی پہچان ہی یہی ہوتی کہ مسلمان سچا ہوتا ہے،
مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ لوگ اپنے معاملات کو حل کرانے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے مسلمان کے پاس آتے تھے، اس لیے کہ مسلمان کو وہ سچا سمجھتے تھے، مسلمان کو جھوٹ بولنے والا نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے ذریعے سے مسلمان کی پہچان ہوتی تھی، اور اپنے اس عمل کے ذریعے سے ہر مسلمان اسلام کی تبلیغ کرتا تھا، اسلام کی دعوت دیتا تھا، اسلام کو پھیلاتا تھا۔ تو سچائی بہت عظیم نعمت ہے، بہت اچھی صفت ہے، جنتی لوگوں کی صفت ہے، جبکہ جھوٹ جہنمی لوگوں کی صفت ہے۔ اس لیے ہمیں سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب تھا الصادق، سچا، سچ بولنے والا۔ نبی بننے سے پہلے بھی آپ لوگوں میں مشہور تھے صادق کے نام سے، سچ بولنے والے تھے، اس لیے لوگ آپ پر اعتماد کرتے تھے، آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ لوگوں نے دشمنی مول لی، جنگ کیا، مخالفت کی، لیکن کبھی یہ الزام نہیں لگا سکے کہ محمد جھوٹ بولتا ہے۔ دشمنوں کو بھی اس کا اعتراف تھا کہ محمد پہلے بھی سچا تھا، اب بھی سچا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور آپ کی پیروی میں یہ داخل ہے کہ ہم سچائی کو اختیار کریں، سچ بولیں، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہم سچے رہیں، اللہ کے ساتھ بھی ہم سچے رہیں، نبی کے ساتھ بھی ہم سچے رہیں، اپنے دین، اپنی شریعت کے ساتھ بھی سچے رہیں، اپنے تمام معاملات میں، تعلقات میں، گفتگو میں، بات چیت میں سچے رہیں۔ تبھی ہم کامل و مکمل مومن بن سکتے ہیں، اور تبھی ہمارا ایمان ہمیں فائدہ صحیح معنوں میں پہنچا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو جو مومن کی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک اہم نشانی ہے سچ بولنا، تو ان تمام نشانیوں کو، علامات کو، اوصاف کو اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اور جو منافق کی نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک اہم اور ظاہری نشانی ہے جھوٹ، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو نشانیاں ہیں مومن کی اور منافق کی، انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔